الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الصفح احسن الشیم، درگزر کرنا بہترین عادت ہے۔ الصفح احسن الشیم، درگزر کرنا بہترین عادت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحث میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بچوں، آج جو ہماری شروع ہو رہی ہے المقصد الثانی فی النواہی، مقصد ثانی نواہی کے بارے میں ہے۔ مقصد اول اوامر کے بارے میں تھا جو کہ تمام کو الحمدللہ، ابھی مقصد ثانی نواہی کے بارے میں ہے۔ تو پہلی فصل جو ہے وہ مادہ نہیں اور صیغہ نہیں کے بارے میں ہے۔ جس طرح اوامر میں مادہ امر اور صیغہ امر ہوتا تھا، اسی طرح یہ بحث مطرح ہو رہی ہے۔ مادہ نہیں، مادہ نہیں سے مراد کیا ہے؟ نون ہے یہ، ٹھیک ہے، مادہ نہیں ہو گیا، اور پھر صیغہ ہوگا، مثلا لا تفعل، لا تضرب، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو صیغہ نہیں ہے پھر اس کے بارے میں بحث ہے۔ ایک مرتبہ ہے مادہ نہیں کے بارے میں بحث ہے کہ مادہ نہیں کیا ہے اور کس پر دلالت کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں نہیں کا جو معنی ہے زجر عن الشیء، کسی چیز سے روکنا ہے۔ نہیں کا معنی زجر عن الشیء ہے۔ آیا مجیدہ پڑھتے ہیں ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہاں ینہا دیکھو من کے معنی میں ہے، زاجر کے معنی میں آیا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندہ خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ البتہ وہ جو نہیں کرنے والا ہے، جیسے امر میں کہا تھا علو اور اصطلاح شرط ہے، یعنی وہ بڑا بھی ہو، بڑا علو مطلب واقعاً وہ مطلب مقام اس کا بالا ہو۔ جیسے آپ کو بتایا تھا مثلا باپ ہے، بیٹے کے لیے استاد ہے، شاگرد کے لیے، اسی طرح انبیاء ہیں، ٹھیک ہے نا، یا مثلا ویسے مقام مرتبہ اس کا علو ہے۔ اور اصطلاح کا مطلب آپ جانتے ہیں اپنی بڑھائی کا اظہار بھی کرے، تو نہیں میں بھی ہے جو نہیں کرنے والا ہے وہ علو اور اصطلاح رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ پس بحث کو مخلوط نہ کر بیٹھیں، بھلا کیا بات کی ہے؟ نہیں کا کیا معنی ہے؟ زاجر عن الشیء ہے، کسی چیز سے روکنا ہے۔ اور نہیں جو ہے اس میں معتبر ہے علو اور اصطلاح، یعنی وہ جو منع کرنے والا ہے وہ علو اور اصطلاح رکھتا ہو۔ مادہ نہیں کس پر دلالت کرتا ہے آگا جان؟ حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ مادہ نہیں حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ پھر انشاءاللہ تفصیل ہم پڑھتے ہیں، کلی بات بتا رہا ہوں۔ یہ ہو گئی بات کہ مادہ نہیں حرمت پر دلالت کرتا ہے، آیا مجیدہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آگا جان صیغہ نہیں۔ صیغہ نہیں میں مشہور اصولیوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ امر کی طرح ہے۔ امر جو ہے وہ طلب فعل پر دلالت کرتا ہے، اور نہیں جو ہے ترک فعل پر دلالت کرتی ہے۔ مشہور اصولی یہ کہہ رہے ہیں صیغہ نہیں کے بارے میں کہ امر کی دلالت طلب فعل پر ہے، اور صیغہ نہیں کی دلالت طلب ترک پر ہے، ترک فعل ہے۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ حق کے مطلب یہ ہے کہ جو ہیئت اوامر ہے وہ بحث کے لیے ہے۔ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا ہیئت اوامر جو ہے وہ باعث الی الفعل ہے، نواہی میں زاجر ہے۔ اوامر میں باعث ہے، نواہی میں زاجر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات انہوں نے وہاں کہی تھی، اور یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ حق یہ ہے کہ یہ جو مثلا مشہور اصولیوں نے کہا ہے کہ امر کی دلالت طلب فعل پر ہے اور نہیں کی طلب ترک پہ، نہیں، یہ ایک اور حوالے سے بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں نہیں، ہیئت امر جو ہے اس کی جو ہے وہ دلالت کیا ہے باعث الی الفعل ہے، فعل کی طرف ایجاد انگیزہ کرنا ہے، ابھارنا ہے، اس کو اکسانا ہے۔ اور نہیں جو ہے وہ وضع کی گئی ہے زاجر کے لیے، صیغہ نہیں منع کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ کبھی یہ چیز جو منع کرنا ہوتا ہے، روکنا، کبھی بندہ ہاتھ سے اشارہ کر کے روک دیتا ہے، اور کبھی لفظ اور کتابت کے ذریعے سے روکا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں امر اور نہیں متعلق کے لحاظ سے تو متحد ہیں، کیونکہ دونوں سے
دونوں سے مراد اور دونوں کا جو تعلق ہے وہ طبیعت ہے سو ہے یا، لیکن امر اور نہی جو ہیں حقیقت، مبادی اور آثار کے لحاظ سے نہ اختلاف رکھتے ہیں۔ امر اور نہی میں حقیقت، مبادی اور آثار کے لحاظ سے اختلاف ہے۔ حقیقت کے لحاظ سے اختلاف یہ ہے میرے بچے کہ امر بحث انشائی ہے اور نہی کیا ہو جائے گا، زجر انشائی ہے۔ یہ ہو گیا حقیقت کے لحاظ سے فرق۔ مبادی اور منشا کے لحاظ سے جو فرق ہے، مبدأ امر، جب مولا امر کرتا ہے تو امر کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ مبدأ امر کیا ہے؟ تصدیق بالمصلحت ہے۔ مصلحت ہوتی ہے تو مولا اس چیز کا امر کرتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور مبدأ نہیں کیا ہے؟ مفسدہ ہوتا ہے۔ مبدأ نہیں یعنی نہیں کے پیچھے جو ہے وہ مفسدہ ہوتا ہے، مفسدہ کی خاطر مولا نہیں کر دیتا ہے، اور مصلحت ہو تو جناب علی مولا امر کر دیتا ہے اس چیز کا۔ آثار کے لحاظ سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ امر کو انجام دیں تو اطاعت ہے اور ثواب ملتا ہے بندے کو، امر کی اطاعت کریں مولا کے امر کی تو ثواب ہے، اور نہیں کو انجام دینے سے پھر سزا ملتی ہے۔ یہ ہے ان کے درمیان آگا جان فرق، ٹھیک ہے؟ بڑی روان اور سادہ سی بحث کہ نہیں کا کیا معنی ہے، دوبارہ میری طرف توجہ رکھنا۔ نہیں کا معنی زاجرن شے ہے، اور ناہی جو نہیں کرنے والا ہے اس میں علو اور استعلاء شرط ہے۔ مادہ نہیں حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ صیغہ نہیں کے بارے میں مشہور کہتے ہیں کہ جیسے امر طلب فعل ہے، نہیں کا معنی صیغہ نہیں کا معنی طلب ترک فعل ہے، لیکن مصنف نے آپ کو بتایا ہے امر میں بھی فرمایا تھا امر کا معنی ہے باصل الفعل اور نہیں کا معنی زاجر ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر امر اور نہیں کے درمیان جو کچھ اختلاف ہیں حقیقت کے لحاظ سے، مبادی کے لحاظ سے، آثار کے لحاظ سے، وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیے ہیں۔ ابھی آئیے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر اگلا مطلب پھر بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الاول فی مادۃ نہی و صیغتہ، مادہ نہیں اور صیغہ نہیں میں۔ النہی هو الزجر عن الشیء، نہیں جو ہے ایک چیز سے زجر ہے، روکنا ہے۔ قال سبحانہ، اللہ سبحانہ نے فرمایا رأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندہ خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْعُلُوُّ وَالْاِسْتِعْلَاءُ، اور اس نہیں میں علو اور استعلاء معتبر ہے۔ وَيُتَبَادَرُ مِنْ مادَّةِ النَّہی الْحُرْمَةُ، مادہ نہیں سے جو تبادر ہوتا ہے وہ حرمت ہے۔ حرمت کا کیا معنی ہے؟ بمعنی لزوم الامتثال علی وفق النہی، نہیں کے مطابق انجام دینا لازمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ والدلیل علیہ قولہ سبحانہ، والدلیل علیہ حرمت، حرمت پر جو دلیل ہے اللہ سبحانہ کا قول ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، انہوں نے ربا کو لیا، ٹھیک ہے، جب کہ انہیں ان سے روک دیا گیا تھا، جس پر ان کو روک دیا گیا تھا سود لینے کی بنا پر، ٹھیک ہے نا، جس سے انہیں روک دیا گیا تھا۔ قد نہوا عن، نہو پہ توجہ رہے، حرمت ہے یہاں۔ قولہ سبحانہ، اور اللہ سبحانہ کا یہ قول ہے فلما آتوا اما نہوا عن قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، اور پھر جب دوبارہ ممانعت کے باوجود سرکشی کی تو ہم نے حکم دیا کہ اب ذلت کے ساتھ بندر بن جاؤ، ذلت کے ساتھ بندر بن جاؤ۔ وقولہ سبحانہ، اللہ سبحانہ کا قول ہے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تم کو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے رسول روکے فانتہوا، اس سے رک جاؤ۔ وقد مر نظیر هذه المباحث فی مادۃ الامر، ان مباحث کی شبیہ مادہ امر میں گزری، فلا نطیلو، پس ہم تکرار نہیں کریں گے۔ مثلا یہ تھی آگا جان، مادہ امر جو ہے ظہور رکھتا ہے وجوب میں، مادہ نہیں ظہور رکھتا ہے حرمت میں، لیکن یہ ظہور حکم عقل ہے، ہم نے وہاں کہا تھا۔ اما صیغۃ النہی آگا جان، اما صیغۃ النہی فالمشہور بین الاصولیین انہا کالامر فی دلالت علی الطلب غیر ان متعلق طلب فی احدہما هو الوجود۔ اما صیغہ نہیں جو ہے مشہور اصولیوں کی نظر میں انہا کالامر، صیغہ نہیں امر کی طرح فی دلالت علی الطلب، طلب پر دلالت کرتا ہے، غیر ان متعلق طلب فی احدہما هو الوجود، منتہا ان دونوں میں سے، ٹھیک ہے نا، متعلق طلب ان دونوں میں ایک کا کیا ہو الوجود، وجود ہے جو کہ امر کا ہوتا ہے، آنی یعنی نفس الفعل، و فی الآخر، اور دوسرے کا کیا العدم، آنی
ترک الفعل، ترک فعل ہے۔ مصنف کی نظر آگاہ جان، یہ تو مشہور اصولیوں کی تھی نا، وَلَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّ الْحَيَّةَ فِي الْأَوَامِرِ وُضِعَتْ لِلْبَعْثِ إِلَى الْفِعْلِ، حق یہ ہے کہ حیت جو اوامر میں ہے وہ وضع کی گئی ہے بعث الی الفعل کی طرف، ایجاد انگیزہ ایجاد کرنا ہے فعل کا، فعل کی طرف۔ وفی النواہی وضعت للزجر، اور نواہی میں جو حیت ہے وہ وضع کی گئی ہے زاجر کے لیے، منع کے لیے۔ وہما اما بالجوار کالاشارۃ بالراس والید وباللفظ والکتابۃ، وہما یہ طلب یا ترک یہ دونوں یا اعضاء و جوارے سے ہوتے ہیں، جیسے اشارہ کرنا سر سے اور ہاتھ سے، یا لفظ اور کتابت کے ذریعے ہے۔ وعلی ضوء ذالک، اس بنا پر فالامر والنہی متحدان من حیث المتعلق حیث ان کلا منہما یتعلق بطبیعت من حیث ہی، امر اور نہی متحد ہیں متعلق کے اعتبار سے، اس لحاظ سے کہ ہر دو امر اور نہی کا جو تعلق ہے طبیعت سے ہے، من حیث ہی سے ہے، مختلفان من حیث الحقیقت والمبادی، لیکن یہ دونوں امر اور نہی حقیقت اور مبادی اور آثار کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ اما الاختلاف من حیث الحقیقت، اما جو اختلاف ہے حقیقت کے لحاظ سے، توجہ رکھنا، فالامر باعث انشائی والنہی زجر کذالک، کذالک یعنی انشائی، امر باعث انشائی ہے اور نہی زجر انشائی ہے۔ اما من حیث المبادی، اما مبادی اور منشا کے لحاظ سے، فمبدأ الامر هو التصدیق بالمصلحۃ والاشتیاق الیہا، مبدأ امر تصدیق بالمصلحۃ اور اشتیاق الی المصلحۃ ہے، شوق ہے مصلحت کی طرف۔ ومبدأ النہی آگا جان هو التصدیق بالمفسدۃ والانزجار عنہا، مبدأ نہی تصدیق بالمفسدۃ، مفسدہ ہے اور دوری کرنا ہے عنہا اس مفسدہ سے۔ واما من حیث الاثار، اما آثار کے لحاظ سے، فإن الاتیان بمتعلق الامر اطاعت توجب المصوبہ والاتیان بمتعلق النہی معصیۃ توجب العقوبہ، امر کو انجام دینا اطاعت ہے، توجب المصوبہ ثواب کا موجب ہے، والاتیان بمتعلق النہی، متعلق النہی کو انجام دینا معصیۃ، معصیت ہے، توجب العقوبہ، عقوبت کا موجب ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اب اگلی بات پہ ذرا دھیان دیں، وہ یہ ہے کہ ظہور صیغہ نہی جو ہے حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ ظہور صیغہ نہی، ظہور صیغۃ فی التحریم، یعنی ظہور صیغہ نہی جو ہے وہ حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا توجہ فرمانا کہ یہ جو تحریم ہے اور حرمت ہے، کیا صیغہ نہی دلالت کرتا ہے یا کسی اور چیز سے سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ حرمت جو ہے حکم عقلی ہے، ظہور صیغہ نہی فی التحریم میں، ٹھیک ہے نا، یہ جو حرمت ہے یہ ہم عقل سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصنف فرماتے ہیں حیات جو ہے لا تفعل، وہ وضع ہوئی ہے زاجر کے لیے، جس طرح حیات افعل وضع ہوا تھا امر والا باعث کے لیے۔ وجوب اور حرمت جو ہے نا یہ ہم مدالیل الفاظ سے نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ یہ وجوب اور حرمت جو ہیں یہ حکم عقل ہے، عقل کہتی ہے، ہم عقل سے سمجھتے ہیں۔ جب مولا ایک چیز سے منع کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو عقل کہتی ہے کہ اگر اس کو انجام دیا تو سزا ملے گی، حرام ہے اس کام کو انجام نہ دو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سادہ سا جناب اس کے اندر مطلب ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ پھر ایک دوسرا مطلب ہے کہ یہ جو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی دلالت مرہ اور تکرار پر ہے یا نہیں ہے، جیسے امر میں نہیں کہتے تھے امر کی دلالت مرہ اور تکرار پر ہے یا نہیں، مرہ ایک مرتبہ، تکرار یعنی بار بار انجام دینا۔ یہاں مصنف فرماتے ہیں نہیں امر کی طرح جو ہے، نہیں امر کی طرح ہے، نہیں کی دلالت نہ مرہ پر ہے نہ تکرار پر ہے، کیونکہ مادہ وضع ہوا ہے طبیعت کے لیے اور حیت وضع ہوئی ہے زاجر کے لیے، تو کہاں مرہ اور تکرار کہاں ہیں؟ مرہ اور تکرار نہیں کی دلالت مرہ اور تکرار پر نہیں ہے۔ جی ہاں فرماتے ہیں، البتہ جب مطلوب یہ ہو، ٹھیک ہے نا، کہ طبیعت کو ترک کرنا ہو، جس کو مولا نے کہا ہے تو اس کو ترک کرنا وہ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اس کے تمام افراد چھوڑنے پڑیں گے حکم عقل کی روح سے۔ مولا ایک چیز کو منع کرے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کا تھوڑا سا بھی انجام دے لیں، ایک فرد کو بھی ہم تھوڑا اس کا انجام دے لیں، تو گویا کہ ہم نے تو پھر مولا کا جو منع تھا ہم نے تو اس پہ عمل نہ کیا نا۔ مولا جب کہے اسی چیز کو منع کرتا ہے تو اس کے جتنے بھی افراد ہیں تمام سے نا عقل کہتی ہے کہ اس سے اجتناب کریں گے، تو پھر مولا کی آپ نے اطاعت کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جناب علی مطلب ہے۔
توجہ فرما لیں، ظہور الصیغۃ فی التحریم، ظہور صیغہ نہیں تحریم میں، قد علمت ان الحیۃ لا تفعل موضوعۃ للزجر، آپ نے پہچانا کہ حیات یعنی صیغہ لا تفعل صیغہ نہیں، موضوعۃ للزجر زجر کے لیے وضع کیا گیا ہے، کما ان حیات افعل موضوعۃ للباس، جیسا کہ حیات افعل یعنی صیغہ امر وضع کیا گیا بحث کے لیے ابھارنے کے لیے، اکسانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے۔ وَأَمَّا الْوُجُوبُ وَالْحُرْمَةُ فَلَيْسَ مِن مَدَالِيلِ الْأَلْفَاظِ، وجوب اور حرمت یہ دونوں نا مدالیل الفاظ میں سے نہیں ہیں، صیغہ امر اور نہی کے مدالیل سے نہیں ہیں۔ وَإِنَّمَا يُنْتَظَانِ مِن مَبَادِئِ الْأَمْرِ وَالنَّهِي، یہ دونوں ينتظان کون؟ یہ وجوب اور حرمت جو ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ انتظاء کیے جاتے ہیں من مبادئ الامر والنہی، یعنی مبادئ امر اور نہی کے یہ سے، امر اور نہی کے مبادئ یعنی منشا سے۔ فلو کان الباس ناشیا من ارادۃ شدیدۃ او کان الزجر صادرا عن کراہۃ کذالک ينتظر منہما الوجوب او الحرمہ، ٹھیک ہے، توجہ رکھنا، اگر باعث جو ہے وہ ناشے ہے، جو مولا نے باعث کی ہے وہ پیدا ہو رہی ہے ارادہ شدیدہ سے، ٹھیک ہے، او کان الزجر صادرا عن کراہۃ کذالک، یا زاجر جو ہے وہ صادر ہے کراہت شدیدہ سے، کذالک کراہت شدیدہ سے، ٹھیک ہے نا، ينتظر منہما الوجوب او الحرمہ، تو ان دونوں سے انتظاء کیا جاتا ہے وجوب اور حرمت کو، کیونکہ مولا کا باعث سے ارادہ شدید ہے اور زاجر سے جو ہے اس سے کراہت شدیدہ ہے، ان دونوں سے ارادہ شدیدہ اور کراہت شدیدہ سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وجوب اور حرمت۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ نَاشِئَيْنِ مِنْ إِرَادَةٍ ضَعِيفَةٍ وَكَرَاهَةٍ كَذَلِكَ یعنی ضعیفہ فَيُنْتَظَرُ مِنْهُمَا النَّدْبُ أَوِ الْكَرَاهَةُ، اما جب وجوب اور حرمت ناشئ ہوں ارادہ ضعیفہ سے، ارادہ ضعیف ہو مولا کا، ٹھیک ہے، اور کراہۃ کذالک، یا کراہت بھی کیا ہو؟ ضعیفہ ہو، فَيُنْتَظَرُ مِنْهُمَا، تو ان دونوں سے انتظاء کیا جاتا ہے ندب اور کراہت کو، یعنی مستحب ہے پس کام اور مکروہ ہے جب ارادہ ضعیف ہو تو۔ وَمَعَ أَنَّ الْوُجُوبَ وَالْحُرْمَةَ لَيْسَ مِن مَدَالِيلِ الْأَلْفَاظِ، باوجود اس کے کہ وجوب اور حرمت مدالیل الفاظ میں سے نہیں ہیں، إِلَّا أَنَّ الْأَمْرَ أَوِ النَّهْيَ، مگر یہ کہ امر و نہی اذا لم یقترنا بما يدل على ضعف الارادۃ او الکراہۃ، جب یہ امر و نہی ملے ہوئے نہ ہوں جو دلالت کرے ارادہ کے ضعیف یا کراہت کے ضعیف ہونے پر، ينتظع منہما الوجوب والحرمۃ، تو ان دونوں سے وجوب اور حرمت کو انتظاع کیا جاتا ہے بحکم العقل، عقل کے حکم کے ذریعے سے، اللہ ان باس المولا زجرہ لا یترک بلا امتثال، عقل حکم لگاتی ہے کہ مولا کے باعث اور زجر مولا کو بغیر امتثال کے ترک نہیں کیا جاتا۔ یہ آپ احتمال دے دیں، اگر صرف احتمال دیں کہ امر و نہی جو ہیں مولا کا ارادہ ضعیف ہو، کراہت ضعیف ہو، یہ اعتماد اگر خالی دیں احتمال، تو ان پر اعتماد نہیں کیا جاتا جب تک دلیل نہ ہو، خالی احتمال کافی نہیں ہے۔ وَاحْتِمَالُ أَنَّهُمَا نَاشِئَانِ مِنْ إِرَادَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ضَعِيفَةٍ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ، و احتمال دینا کہ انہما یہ امر و نہی پیدا ہوئے ہیں ارادہ اور کراہت ضعیفہ سے، لا یعتمد علیہ، اس احتمال پر اعتماد نہیں کیا جاتا، ما لم یدل علیہ دلیل، جب تک اس احتمال پر دلیل دلالت نہ کرے۔ توجہ آگا جان، وبعبارت اخری العقل یلزم بتحصیل المؤمن فی دائرۃ المولویۃ والعبودیۃ ولا یتحقق الا بالاتیان بالفعل فی الامر والترک ہی فی النہی۔ عبارت اخری عقل لازم قرار دیتی ہے کہ دائرہ مولویت اور عبودیت، یعنی جہاں فرما برداری اور عبادت ہے وہاں مؤمن کا حاصل کرنا لازم ہے۔ مؤمن یعنی ایسا کام کرو کہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ خدا کے جو عمل تھا، خدا نے جو کہا تھا اس کو ہم نے انجام دیا ہے، ایسا کام کرو کہ اطمینان حاصل کر لو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مؤمن۔ العقل یلزم بتحصیل المؤمن، عقل لازم قرار دیتی ہے مومن کو حاصل کرنے کو، مومن یعنی اطمینان، امن دینے والا، مومن کو حاصل کرنے کو عقل لازم قرار دیتی ہے دائرہ مولویت اور عبودیت میں، یعنی یہاں فرما برداری اور عبادت ہے۔ ولا یتحقق، اور یہ متحقق نہیں ہوتا
الا بالاتیان بالفعل فی الامر، مگر یہ کہ امر میں فعل کو انجام دے دیں، و ترک فی النہی، اور نہیں میں اس فعل کو ترک کر دیں، پھر ہم نے جو ہے حاصل کر لیا ہے اطمینان، ورنہ خطرے میں ہیں۔ اگلی بات آگا جان جو کی تھی کہ نہیں کی دلالت مرہ اور تکرار پر ہے یا نہیں، اور بتایا کہ نہیں ہے۔ النہی والدلالت علی المرۃ والتکرار، نہیں اور دلالت اس کی مرہ اور تکرار پر۔ ان النہی کالامر لا يدل علی المرۃ ولا التکرار، نہیں امر کی طرح ہیں، مرہ اور تکرار پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ کیوں جی؟ توجہ، لأن المادۃ وضعت للطبیعت صرفا، کیونکہ مادہ وضع ہوا ہے صرف طبیعت کے لیے، والحیۃ وضعت للزجر، اور حیات بنائی گئی ہے زجر کے لیے، فأین الدال علی المرۃ والتکرار، ٹھیک ہے، تو کہاں دلالت ہے مرہ اور تکرار پر؟ مرہ اور تکرار پر کہاں دلالت ہے؟ یعنی نہیں ہو رہی ہے۔ نعم، نام پہ توجہ رکھیں۔ لما کان المطلوب ہوا ترک الطبیعت المنہی عن، جب مطلوب یہ ہے کہ ترک طبیعت ہے المنہی عن، جس سے منع کیا ہے، ولا یحصل الترک الا بترک جمیع افرادها، ولا یحصل الترک، اور ترک حاصل نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ اس کے تمام افراد کو ترک کیا جائے، نہیں کہ یحکم العقل بالاجتناب عن جمیع محققات الطبیعہ، عقل حکم لگاتی ہے کہ تمام محققات طبیعت کو سے اجتناب کرو۔ یحکم العقل بالاجتناب عن جمیع محققات الطبیعہ، عقل حکم لگاتی ہے تمام محققات طبیعت سے اجتناب کرو، ٹھیک ہے نا۔ وَهَذَا غَيْرُ دلالت اللفظ علی التکرار، یہ لفظ کی دلالت تکرار پر نہیں ہے۔ یہ جو عقل کہہ رہی ہے نا کہ نہیں مولا پر امتثال کرنا ہے تو اس کے تمام افراد کو ترک کرو، یہ لفظ کی دلالت تکرار پر نہیں ہے۔ وَمِنْهُ يَظْهَرُ عدم دلالت علی الفور والتراخی بنفس الدلیل، بس ایک جملے میں فرماتے ہیں وَمِنْهُ، اور اس سے یظہر ظاہر ہوا کہ نہیں کی دلالت فور اور تراخی پر بھی نہیں ہے، بنفس دلیل، اسی دلیل سے، یہی دلیل جو ہم نے دی ہے مرہ اور تکرار پر، بنفس دلیل سے یہ نہیں کی دلالت فور اور تراخی پر بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ الحمدللہ، موفق مید رہیں، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔